بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پردہ پوشی۔ یہ نوجوان بیوہ ہر اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ نیکی اور تقوی، عبادت اور ریاضت جیسے اوصاف میں کوئی عورت اس کی ثانیہ نہ تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر ادا کرتی اور ضروری ورد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مصروف رہتی، پھر اس کے حلال سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی۔ لیکن ایک دن کسی بدنیت نے اس کی غربت و ناداری سے شہ پا کر اسے دبوچ لیا اور اس روتی پیٹتی مسکینہ کی عصمت تار تار کر دی۔ اگر یہ خاتون کسی پنچایت یا عدالت میں اپنے اوپر ٹوٹنے والے پہاڑ کی داستان سناتی اور اس ظالم درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی تو یہ اس کا حق تھا، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں غریب کی فریاد کون سنتا ہے؟ ایسے ناداروں کو تھانوں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے، عدالتوں میں اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے اور رہی سہی آبرو بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ بیچاری رو دو کر خاموش ہو گئی اور جا کر گھر بیٹھ گئی۔ چند ماہ بعد حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے اور یہ بدنامی کے خوف سے لرزنے کانپنے لگی۔ آنے والا ہر دن اور ہر رات اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ نہ سو سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ سنگ دل رشتہ دار اس کی مجبوری کو سنے بغیر اسے قتل کر دیتے اور اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ جو وقت گزرتا جاتا اس کی مصیبت بڑھتی جاتی اور موت گھورنے لگتی۔ ایسی صورت میں بدنامی سے بچنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتی، لیکن یہ دیندار عورت تھی اور جانتی تھی کہ اس طرح خودکشی کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا، لہٰذا اس نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سلسلے میں کسی خدا ترس اور متقی عالم کا تعاون حاصل کیا جائے، جو مسلمان کی پردہ پوشی کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو اور اس معاملے کو اپنی ذات تک محدود رکھے۔ چنانچہ اس کے دل میں آیا کہ امام ابو جعفر احمد بن مہدی کے سوا یہاں اور کون ہے جو میری مجبوری پر ترس کھائے اور میرا پردہ رکھے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا محض عمدہ خلق نہیں بلکہ افضل عبادت بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالا، اللہ اس کے گناہوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی مصیبت میں پھنسا دیکھ سکتا ہے۔ جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکل آسان فرما دے گا۔ اور جو کوئی انسان کسی مسلمان کی لغزش پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ وہ عورت شرماتی لڑکھڑاتی ہوئی امام ابو جعفر احمد بن مہدی کی خدمت میں پیش ہوئی اور انہیں تنہائی میں عرض کرنے لگی، حضرت میں زنا بالجبر کا شکار ہوئی ہوں اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ میں بدنامی اور فضیحت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تمہاری بیوی ظاہر کر کے آئی ہوں، خدا کے لیے میرا پردہ رکھیے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ اس کی درخواست سن کر امام ابو جعفر خاموش ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ مدت مقررہ پر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ اس عورت کے دعویٰ کے مطابق آپ کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے سب کی مبارکباد قبول کی اور فرداً سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کی گزران کے لیے ہر ماہ 2 دینار عورت کی طرف بھیجنے شروع کر دیے۔ بالآخر وہ بچہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ آپ نے اس پر بھی سب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ چند دنوں بعد وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، جزاک اللہ خیرا، جس طرح آپ نے میرا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔ یقیناً آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی، اور یہ ہے وہ دینار جو آپ میرے پاس بیچتے رہے۔ میں نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے تاکہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بی بی، میں نے یہ دینار واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ میں نے اس بچے کو بطور صلہ رحمی کے دیے تھے،
لہٰذا اس کے یہ دینار وراثت میں تمہارے حق میں چلے گئے، برائے مہربانی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ عورت دینار کو واپس لے کر چلی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔